انٹرنیشنل پولیو ڈے ہے، تو پوری دنیا جو ہے اس دن کے حوالے سے خاص جو توجہ ہے اس جانب دے رہی ہے کہ پولیو جیسی جو تکلیف ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان میں بھی ہماری یہ کوشش ہے، ایک عرصے سے جاری ہے کہ پولیو کو ختم کیا جائے۔ دنیا کے تقریباً دیکھا جائے تو بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے آج بھی پاکستان پولیو جیسی اس وائرس سے لڑ رہا ہے، اور آج بھی ہمارے پاس کیسز ہیں۔ بتدریج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر معاملات بگڑتے ہیں اور ہم اپنی وہ تمام تر جو کامیابیاں ہیں وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی جنگ ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں، اور ہمارا ریزولو ہے اور ہم اس سے جاری رکھیں گے۔ سندھ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ کیمپین ختم ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً پولیو کیمپین ہوتی ہے۔ معصوم بچوں کو یہ ڈراپس پلائے جاتے ہیں تاکہ ان کی آگے کی زندگی جو ہے وہ محفوظ کی جا سکے، اور اس سلسلے میں اپریشیٹ کروں گی سندھ گورنمنٹ کو، خاص طور پہ چیف منسٹر سندھ کو، جنہوں نے ایک خط لکھا تمام میڈیا کے چینلز کو کہ وہ کم از کم بھی 15 سیکنڈ جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کرے پولیو کے لیے، اور لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائیں۔ میں نہیں جانتی ہوں کہ کتنے چینلز نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن یہ اپنے تئیں ان کی ایک کوشش ہے جو بہت اچھی کوشش ہے، اور آپ لوگوں کے توسط سے بھی میں یہ ایک بار پھر تمام میڈیا چینلز کو یہ اپیل کروں گی کہ دنیا چلتی رہے گی، خبریں آتی رہیں گی، لیکن ایک بہت اہم ایشو ہے پولیو جیسی ایک وائرس ہے جو کہ ہمارے بچوں کی بہت بڑی دشمن ہے، کیونکہ اگر کسی بھی بچے کو، کسی بھی شخص کو یہ وائرس لگتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، یہ پوری زندگی کا اس کے لیے ایک نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر میڈیا چینلز اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں تو ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ نبھائیں گے بھی، کیونکہ 15 سیکنڈ پورے 24 گھنٹے کی سائیکل میں ایک اس اہم ایشو کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میرے خیال اس خط میں انہوں نے صرف 15 سیکنڈ ہی مانگے ہیں چیف منسٹر سندھ نے، تو یہ ایک بہت اچھی ان کی جانب سے کوشش ہے۔ آپ لوگ بھی ایڈوکیٹس ہیں اس چیز کے، تو آپ لوگ بھی اپنے چینلز میں بات کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ پولیو کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو کوشش ہے، ان کا جو ایک جذبہ اس حوالے سے رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو جب پولیو ڈراپس پلائے تو انہوں نے دنیا کو یہ میسج دیا، پاکستان کی ہر عورت کو یہ میسج دیا کہ یہ ڈراپس پلانے بہت ضروری ہیں ہمارے بچوں کو۔ آج کے اعتبار سے بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی بنیادی ایشوز پر فوکس رہیں۔ ہمارا بہت بنیادی ایشو جو ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی رہے گی۔ یہ بات ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے، مگر اب دنیا جو ہے اس کی توجہ بھی فوڈ سیکیورٹی کی طرف بہت بڑھ گئی ہے۔ گلوبل سطح پر بھی جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں، ابھی ورلڈ بینک کے ایونٹس ہوئے ہیں، اس میں بھی جو فوکس رہا ہے ان کا وہ فارمر گروتھ پہ رہا ہے، فارمر کو امپاور کرنے پہ رہا ہے، ایگریکلچر گروتھ پہ رہا ہے، فارمر کی جو ابیلٹی ہے، جو اس کا جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے، اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس پر تمام تر دنیا آج فوکس کر رہی ہے، کیونکہ اب ہم فوڈ سیکیورٹی کی طرف جو ہے وہ سوچنے لگے ہیں، کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی کا بہت بڑا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ صدر زرداری صاحب تو یہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف جانا ہے، ہمیں ایگریکلچر کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں بھی جب پیپلز پارٹی آئی تھی ایوان میں، تو صدر صاحب اس وقت جب بطور MNA پہلی تقریر انہوں نے یہ کہی تھی، اس وقت جو وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے تھے اس وقت، تو ان کو بھی یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ایگریکلچر کے شعبے میں ہم سے جو مدد چاہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش اور کاوش تھی اپنے دور حکومت میں کہ ایک
جو بحران کی کیفیت تھی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ سندھ میں جو گندم کے اعتبار سے، اس کو ہم نے ٹرن کر دیا تھا زرداری صاحب کی پالیسی کی وجہ سے، اور ہم جو ویٹ کی کمی دیکھ رہے تھے اس میں ہم اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ ہم اس سال اپنی حکومت کے آتے ہی، وہ پہلا سال ہم نے ویٹ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی تھی، ہم اتنے سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے. سو یہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہم حاصل کر سکے ہیں. آج بھی اگر کسان کے اوپر فوکس ہم نے نہیں کیا تو یہ نقصان کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، یہ نقصان ہمارا ہے بطور ایک ملک، بطور ایک بہت بڑی اس دنیا کے آبادی. ہم یہ نقصان کریں گے، اپنا بھی اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اگر ہم بطور ایک گلوبل کمیونٹی مل کر فوڈ سیکیورٹی کی طرف کام کریں گے تو اپنے لیے بھی بہتر کریں گے اور دنیا میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب متواتر کئی موقعوں پر یہ بات کر چکے ہیں کہ کسان کو پروٹیکٹ کریں، کسان کو مضبوط کریں، ایگریکلچر کو مضبوط کریں. آپ کسان کو مضبوط کریں گے تو اس ملک کو مضبوط کریں گے، کسان میں انویسٹ کریں گے تو اس ملک کی معیشت پہ انویسٹ کریں گے. یہ کارخانے چلتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کا کسان کچھ اگا رہا ہے. آپ کا کسان اگانا بند کر دے گا، اس کی کاشت نہیں ہوگی تو کون سے کارخانے چلیں گے؟ تو یہ جنگ کارخانے اور ایگریکلچر کی نہیں ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے غربت کے خلاف، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے مہنگائی کے خلاف. یہ وہ جنگ ہے جسے ہم نے مل کے لڑنا ہے، اور اس کے لیے آپ کے کسان کو مضبوط ہونا ہے. یہ بلاول صاحب کی کوشش اور ان کی متواتر جو ڈیمانڈز رہی ہیں حکومت سے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس برس ویٹ پروکیورمنٹ ممکن ہو سکی ہے. اور یہ بلاول صاحب کو میں اس کا فل کریڈٹ دیتی ہوں کہ وہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں. لوگوں کو شاید کبھی کبھار یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بڑی سمپل باتیں ہیں کہ آپ کے ٹیبل پہ جو کھانا ہے وہ کسان اگا رہا ہے. اگر آپ نے اس کو بھلا دیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو رہا کیا آپ کے پاس؟ یہ ساری محنت، یہ جدوجہد روٹی کے لیے ہے، لیکن روٹی اگانے والے کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ یہ بات بلاول صاحب متواتر کہہ رہے ہیں. تو ویٹ پروکیورمنٹ ان کی بار بار کہنے کے بعد، ان کی ڈیمانڈز کے طور پر جو بات سامنے آئی ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ویٹ پروکیورمنٹ اس سال ممکن ہو سکی ہے. اور جو ایک پرائس مقرر کیا گیا ہے سپورٹ پرائس، وہ بھی 3,500 کا جو مقرر کیا گیا ہے. اچھی بات ہے کہ ایک یونیفارم پرائس مقرر ہوا ہے بالآخر. گو کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو کسان کو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن چلیں اگر یہ پرائس بھی ہے تو اچھی بات ہے کہ کسان کو کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے. جو انکم ٹیکس تھا اس سیکٹر میں، اس پر بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ جو 45 کی فگر تھی اس سے اب نیچے آ گیا ہے 15% کے اوپر. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، اور بلاول صاحب نے یہ ڈیمانڈز رکھی ہیں بار بار، اور یہ خبریں جو ہیں وہ ہم سب کے لیے اچھی خبریں ہیں. تو انہی کی یہ کوشش ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی یہ کوشش جاری و ساری رکھے گی. آج بھی جہاں جہاں کسان مجبور ہے، جہاں جہاں کسان کو تکلیف ہے، پیپلز پارٹی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی یہ کوشش رہے گی، کیونکہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی صرف کہنے کو ایگریکلچر نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ایگریکلچر ہے. اور اس ایگریکلچر کو مضبوط کریں گے تو ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں گے، اپنے روزگار کو مضبوط کر سکیں گے، اپنے ٹیبل پر آنے والی جو روٹی ہے اس کو یقینی بنا سکیں گے. تو یہ ہماری بریڈ باسکٹ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج تو گلوبل سطح پر یہ بات ہو رہی ہے. آپ کسی بھی جگہ جائیں وہاں فوڈ سیکیورٹی پہ بات ہو رہی ہے. آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھیں تو وہاں مزدور کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آج بھی حکومت، وفاقی حکومت جتنا کر رہی ہے، جن ڈیمانڈز پہ ہم نے بات کی ان کو پورا کر رہی ہے، تو یہ اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہی ہے. اور میں ان سے، آپ لوگوں کے توسط سے ایک بار پھر یہ اپیل کروں گی کہ اس کو اور بڑھائیں، ان چیزوں کو مضبوط کریں، کسان کو مضبوط کریں، پاکستان کو مضبوط کریں. دیگر معاملات آپ کے سامنے ہیں. دیکھا ہے کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن پاکستان کی عوام ایک جو ہے وہ بہت ریزیلینٹ ہے.
ہم نے بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. ہم آج بھی ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں، ہماری ملٹری فورسز ہوں یا ہماری سویلین فورسز ہوں، ہر طریقے سے ہم سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کئی ہمارے لوگوں کو شہادتیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں، کئی فیملیز کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری کمٹمنٹ، ہمارا ریزولو مضبوط ہے. ہم اسی طریقے سے ایک قوم ہو کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، کیونکہ قائد اعظم کا ایک بڑا اہم جو کال میں پہلے بھی یہ ان کا کوٹ کرتی رہی ہوں کہ اسکروپلس مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر از دا کی ٹو آل پروگریس. یعنی کہ اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر مکمل ایمانداری کے ساتھ مینٹین رہے گا تو اس ملک میں ترقی ہو سکے گی، اس ملک میں پروگریس ہو سکے گی، یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. تو یہ بات بھی درست ہے، اب تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دشمن کی میلی نظریں ہیں، جو میلی آنکھ ہے، اس کے نتیجے میں اس کی پراکسیز بھی کام کر رہی ہیں. یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ساری باتیں. پہلے تو ہم یہ باتیں جو تھی وہ اسپیشل جو سمجھے نا کہتے ہیں انفارمیشن ہوتی تھی یا کوئی خفیہ خبر ہوتی تھی، پر اب یہ خفیہ خبر یوں نہیں ہے کیونکہ یہ باتیں اب سب سامنے آ چکی ہیں کہ کس کس کی پراکسی کہاں کام کر رہی ہے. تو یہ پراکسیز جو ہے اب سامنے آ گئی ہیں، یہ بھی ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. عام جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں ان سے بھی نپٹنا پڑتا ہے. لیکن ملک میں جتنا امن ہوگا، ملک میں جتنی اسٹیبلٹی ہوگی، وہ ہماری معیشت کے لیے اچھی ہوگی، وہ ہماری ترقی کے لیے بہتر ہوگی. تو آپ سب نے بھی یہ رول ایک عرصے سے ادا کیا ہے، رپورٹنگ کے اعتبار سے ہو. مشکل حالات آپ نے دیکھے ہیں، بہت مشکل حالات دہشت گردی کے حوالے سے کراچی میں بھی یہ تمام معاملات ہوئے ہیں. کئی ہمارے صحافی بھائیوں کو جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ رپورٹنگ کرنی پڑی ہے اور کئی شہید بھی ہوئے ہیں، کئی زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سنگین معاملات نہیں ہوں گے. ہم اس کو جس طریقے سے آج نپٹ رہے ہیں اور جو ریزولو ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو دشمن کے پراکسیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جو ادروائز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کبھی کبھار لوگ دیکھتے ہیں کہ خراب کی بھی جاتی ہے، کرائی بھی جاتی ہے، اس سے بھی ہماری فورسز سویلین اور ملٹری دونوں نبٹ رہی ہیں. بہت شکریہ. اچھا میڈم، یہ بتائیے جیسے آپ نے کہا کہ بلال بھٹو زرداری کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، ندیم افضل چند اور دوسرے جو آپ کے پیپلز پارٹی کے پنجاب سے واسطہ رکھنے والے قیادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حکومت بنانے کے وقت کچھ وعدے کیے گئے تھے لیکن پنجاب میں وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. کیا وعدے تھے؟ دیکھیے بات یہ بالکل درست ہے کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی، وفاقی حکومت، اور جب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا پیپلز پارٹی سے اور ووٹ لیا، مدد مانگی، سپورٹ مانگی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے، اور وہ خود تشریف لائے زرداری ہاؤس، بلکہ نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، وہ بھی تشریف لائے. اور کئی نشستیں ہوئیں، اس سے قبل بھی بات چیت ہوئی، لیکن جو فائنل نشست تھی اس کے نتیجے میں ایک اگریمنٹ ہوا اور اس کے کچھ نکات تھے، اس پر عمل کرنا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس بجٹ میں نہیں، اس سے قبل جو بجٹ آیا اس میں بھی پی ایس ڈی پی مل کر بنانے کی بات ہوئی تھی، وہ بھی پوری نہیں کی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس پر ایک سٹینڈ لیا کہ جی، کیونکہ دیکھیں پی ایس ڈی پی مل کر بنانے کی ایک وجہ ہوتی ہے. آئین میں لکھا ہے کہ ہر جگہ ایکول بنیادوں پر ترقی ہونی چاہیے. تو اگر ہم بند کمروں میں بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پی ایس ڈی پی بنائیں اور دیگر جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ نہ لیں، تو یہ زیادتی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ووٹ سے وہ پولیٹیکل پارٹی اپنی سیٹیں بھی لے کر آتی ہے. تو یہ ایک فیئر بات تھی، ایک فیئر ڈیمانڈ تھی، لیکن وہ پہلے تو پوری نہیں ہوئی. اس مرتبہ کچھ بہتری آئی ہے، تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے وفاقی حکومت کے جانب سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اب خود چل کے گئے تھے نواب شاہ، صدر آصف علی زرداری صاحب سے مل کر وہ آئے ہیں، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو معاملات ابھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے جو ہونے تھے، تو ان کو پورا کیا جائے گا. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم
पहले ही मुल्क में जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा करें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जमात है नेशनल असम्बली में, और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट इस तरह भी बहुत मजबूत है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कौमी असम्बली में जो हर सूबे की नुमाइंदगी कर रही है। अगर आप देखें तो वो पीपल्स पार्टी ही है जिसके पास हर सूबे से सीट्स हैं। मैं ये आपको, ये मेरा एक फैक्ट चेक है जो आप कर भी लें कि कोई और पॉलिटिकल जमात नहीं है जिसकी किसी और सूबे से या हर सूबे से नुमाइंदगी हो। ये पीपल्स पार्टी है जिसकी सिंध से भी वहाँ सीटें मेजॉरिटी में, पंजाब से भी सीटें हैं, केपी से भी सीट है, बलूचिस्तान से भी सीटें हैं। तो हम पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं।